السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اور آج آپ سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ میں بھی اپنے کہ انٹرنیشنل ٹور پہ آفس کی طرف سے گیا ہوا تھا، اس لیے آپ سے ولاگ میں ملاقات نہیں ہو پائی، اور کافی دن کے بعد آج ولاگ بنا رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2 ولاگ جو میں نے مائگریشن کے حوالے سے بنائی تھی، آج اس کا ایک تیسرا پارٹ ہے اور آخری پارٹ ہے۔ اور یہ جو ولاگ ہے آج کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور اسپیشلی میں 3 چیزوں کے اوپر 3 ایشوز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ 3 حوالے سے یہاں پہ لوگ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک کیٹیگری ہے جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں، جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا ان کا ہیلتھ کیئر سے کوئی تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر ہیں یا نرسز ہیں یا فزیوتھراپسٹ ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں یا فارمیسسٹ ہیں، وہ جو یہاں آتے ہیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹ مطلب اپنی ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے فیوچر کو یہاں کیسے سیٹل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے پرماننٹ ہو سکتے ہیں، آج اس ایشو پہ ڈسکس کریں گے ہم۔ اور دوسری جو ہے کہ جو لوگ ٹیچر ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش یا دیگر ممالک سے، جو یہاں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر اپنے پروفیشن کو، جو ٹیچر پروفیشن ہے، اس کو اپناتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنی اس ڈگری کو بروکار لاتے ہوئے اور کیسے یہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اہم ایشو ہے اور جو بہت ہی لوگوں کے حوالے سے ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ ہمارے جو ممالک میں جس طرح انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان اور دوسرے چھوٹے ممالک جن میں جہاں پہ لوگ یعنی کہ ہائر سیکنڈری اسکول یا میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد اور وہ یورپ جانے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں باہر، تو وہ کس طریقے سے یہاں پر آ سکتے ہیں اور کیسے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور کن فیلڈ میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے میڈیکل کے حوالے سے، جو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنی تمام ڈگریز کو، جن میں تمام ایجوکیشن ڈگریز اور ایکسپیرینس جو ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کا ہے، اور اپنی آئی ڈی، جو پروف آف آئی ڈی یعنی جیسے پاسپورٹ ہے، ان تمام چیزوں کو لے کے ہم یہاں کا ایک خاص ادارہ ہے جس کو سوشل اسٹیٹسن کہتے ہیں، اس کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ ادارہ آپ کی ڈگری کو اور آپ کی تمام چیزوں کو ایویلیٹ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ پہ کس ڈگری کو آپ کر سکتے ہیں اور یا کیسے اپنا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام پروفیشنز کے لیے یہاں پر لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے۔ وداؤٹ لائسنس آپ جاب نہیں کر سکتے، تو ان لائسنس کو لینے کے لیے یہ تمام چیزوں کو، ان پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم تمام آپ اپنی ڈگری بھیج دیتے ہیں اور آپ کو 1 سے 3 مہینے ویٹ کرنا ہوتا ہے سوشل اسٹیٹسن کے ڈپارٹمنٹ سے، پھر وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کس حد تک، کس لیول پر آ کے آپ اپنی ڈگری کو، مطلب آپ کی ڈگری کس لیول پہ برابر ہے یہاں کی یورپین ڈگری کے حوالے سے، اور آپ کا ایجوکیشن جو بیک گراؤنڈ اور ورک ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ ہے وہ کس کو میٹ کرتا ہے۔ اس دوران میں آپ کیا کرتے ہیں کہ لینگویج، جو یہاں کی سویڈش لینگویج ہے، جو ایس ایف ای کہلاتی ہے، یعنی سویڈش فار دا امیگرینٹس، جو لوگ یہاں کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ایس ایف ای کا ہوتا ہے۔ اس کے 4 لیول ہوتے ہیں، بی سی ڈی، اور اس کے بعد پھر 7 کا آنا گرون 1 2 3 4، اور اس کے بعد جمنازیم۔ یہ ان پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس تمام پروسیس میں 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی انگلش اچھی ہے اور آپ کی کمانڈ گرفت اچھی ہے اپنی انگلش کے اوپر، اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے یا بیچلر ڈگری ہے آلریڈی، یا کوئی پروفیشنل ڈگری ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اسٹارٹ سی سے کر سکتے ہیں ایس ایف ای، کیونکہ چھوٹا سا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کو آپ پاس کر جاتے ہیں، اور یا چند دنوں کے بعد آپ موو کر جاتے ہو سی کے اندر، بی سے فار ڈائریکٹلی سی میں۔ تو سی او ڈی کا پروسیس کرنے کے بعد پھر آپ اس کے بعد گراؤنڈ اسکول آپ 1 2 3 4، اور یہ ہر لیول جو ہے وہ 10 ہفتے کا ہوتا ہے۔ یہ پاس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ جمنازیم 1 2 3 لیول کرتے ہیں۔ یہ بھی پاس کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اپنے تمام ڈاکومنٹس کو اور اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو اور تمام چیزوں کو جو اپنے لینگویج کی، اس کو دوبارہ آپ سوشل اسٹیٹسن کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ پھر وہ ایویلیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب آپ کو لائسنس کے لیے کسی ڈگری کے لیے ضرورت ہے یا نہیں، یا ڈائریکٹلی آپ اپنی جاب اسٹارٹ کر سکتے ہو، آپ لائسنس لے سکتے ہو۔ اگر تو آپ لائسنس لے لیتے ہیں، دیٹس گڈ۔ اگر سیکنڈ اسٹیپ میں اگر آپ کو ڈگری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ ادارہ وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں، ابھی آپ ایک یہاں کی جو ہے نا کمپٹیٹیو ڈگری حاصل کرنی ہے جو آپ کے کیریئر ریلیٹڈ ڈگری ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس ڈگری کو آپ کو کرنا ہے، اور پھر آپ وہ ڈگری کرتے ہیں، اور اس کا دورانیہ 1 سے 1.5 سال کا ہوتا ہے، اور یہ یہاں کے مقامی لینگویج میں یعنی سویڈش میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ لیول کرنے کے بعد پھر آپ کو انگلش لیول 6 جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا تھرو آؤٹ انگلش میڈیم ہے اور پھر وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کو پاس کر دیتے ہیں، پھر وہ لیول آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. لیکن اگر جب آپ پہ کیا انگلش بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یعنی آپ نے کسی اردو ڈپارٹمنٹ سے یا اردو لینگویج کے اندر یا اردو میڈیم میں آپ نے اپنی ڈگری کی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو آئلٹس جو کہ انٹرنیشنل انگلش سسٹم ہے وہ آپ کو لازمی کرنا ہوتا ہے. اس میں 6.5 بینڈ یا 7 بینڈ آپ کو لے کر آنا لازمی ہے، جو کہ ایکویلنٹ یا لیول 6 آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی فلفل کرتا ہے اس ریکوائرمنٹ کو. اس کے بعد پھر آپ اپنا جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو پریکٹک بھی ملتی ہے، یعنی انٹرنشپ مل جاتی ہے. انٹرنشپ پہ کیونکہ یہاں پیسے نہیں ملتے، لیکن فوراً ہی وہ انٹرنشپ جیسے آپ کر رہے تھے تو کوئکلی آپ کو جاب کی آفر آ جاتی ہے. یہ تو تھا میڈیکل کے حوالے سے اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو ڈگری تھی ان کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیچر کی، دوسرے لیول کی. تو ٹیچر جو ڈپارٹمنٹ جو لوگ یہاں پر بی ایڈ یا ایم ایڈ کرتے ہیں یا ماسٹر کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ سوچتے ہیں کہ میں ایز اے ٹیچر اپنے آپ کو سرو کروں گا یہاں پر اور اپنا کیریئر یہیں پہ شروع کروں گا ایز اے ٹیچر، تو اس کے لیے آپ کی تمام ایجوکیشن ڈاکومنٹس کو اور تمام ایکسپیرینس ڈاکومنٹس کو جو ہے آپ کے پاس اور آئی ڈی پروف کے ساتھ آپ نے یہاں کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسکول ورکر، وہاں آپ نے بھیجنا ہوتا ہے. اور وہ آپ کو ایویلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس ڈگری کی یہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. لیکن لینگویج آپ کو لازمی کرنا ہوتی ہے. وہ لینگویج یہاں پر ایس ایف ای سے اسٹارٹ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ساز 1 2 3 4 اور اس کے بعد جم نازم. لیکن آپ کو جاب ڈیورنگ دا انٹرنشپ مل جاتی ہے. اچھا، تو دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں سب سے اہم اور خاص معاملے کی طرف، جو کہ ہائر سیکنڈری اسکول یا سیکنڈری اسکول کے وہ اسٹوڈنٹ جو ڈفرینٹ ممالک سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں سے آتے ہیں، وہ یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کو یہاں سویڈن میں جو فلکت یونیورسٹیز ہیں وہاں اپنے ڈاکومنٹ بھیجیں. لیکن اس کے لیے آپ کو آئلٹس لازمی، جس میں 5.5 ایٹ لیسٹ آپ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈاکومنٹس کو بھیجیں گے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ایویلیٹ کرتے ہیں اور ایویلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو وہاں ایڈمیشن مل جاتا ہے. اور ایڈمیشن جو ہے آپ کو بیچلر ڈگری میں مل جاتا ہے اور آپ کو لینگویج سے اسٹارٹ کرنا پڑتی ہے. جب آپ یہاں پہ لینگویج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر آگے فردر اپنے تمام ڈاکومنٹس کو آپ بھیجتے ہیں اسکول ورکر کو. وہ آپ کا ورکر تمام ڈاکومنٹس کو ایویلیٹ کر لیتا ہے اور پھر آپ یہ لینگویج کرنے کے بعد، جو کہ ڈفرینٹ کیٹیگری سے گزرنے کے بعد، یعنی کہ ایس ایف ای کرنے کے بعد اور ساز 1 2 3 4 کرنے کے بعد، آپ کوئی ایک ڈپلوما چوز کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی میں ڈینٹسٹری کے اندر، اکنامکس کے اندر یا نرسنگ کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ڈپلوما کو آپ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ جاب یہاں پر مل جاتی ہے اور اس طریقے سے اپنا پروفیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ جو تھرڈ لیول ہماری جو تھرڈ کیٹیگری ہے، اس کے لیے ہم کو لینگویج پیچھے سے یعنی 5.5 ہونا لازمی ہے، کیونکہ ایڈمیشن لینے کے لیے یہ لازمی، کیونکہ انٹر پاس کے لیے وہاں پر آئلٹس جو ہے انگلش لینگویج جو کورس ہے وہ یا انگلش سرٹیفکیٹ وہ ایگزام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اے لیول یا او لیول کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ انگلش لینگویج کی آپ کی کمانڈ حاصل ہے، تو لہٰذا آپ وہ ڈائریکٹلی آپ اس میں انگلش کا ٹیسٹ دیے بنا آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ تھے جناب ساز 1 2 اور 3 اور اس کے حوالے سے. لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے، آپ کے پاس لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان تمام چیزوں کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ وہ ڈاکومنٹس ہیں آپ کی آئی ڈی یعنی پروف آئی ڈی یعنی پاسپورٹ، اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن ڈاکومنٹس. اور یہ ایجوکیشن ڈاکومنٹس سارے جو ہیں، اگر آپ نے انٹر لیول پہ آ رہے ہیں جب تو یعنی جب انٹر یعنی ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری، تو اس کے لیے آپ کو انٹر بورڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ سے آپ کو اٹیچ کرانا پڑے گا اور میٹرک بورڈ آفس سے اٹیچ کرانا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کی جو فارن آفس ہے وہاں سے آپ سارے ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے بھیجیں گے. ٹھیک، اس کے بعد اگر آپ ٹیچرس کے لیے یا پروفیشنل ڈگری کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے تمام یعنی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس سے بھی اور میٹرک بورڈ آفس سے، اور اس کے ساتھ ایچ ایس سی جو ہائر سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری جو ہے وہاں سے، ہائر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہاں سے بھی آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد یہاں یونیورسٹی ایڈمیشن کو ڈائریکٹلی بھیجنا پڑے گا along with دا 900 فیس کے ساتھ. 900 سویڈش کرون فیس ہے جو یہاں کی ایڈمیشن کی رجسٹریشن کی فیس ہے. اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا ہے اور پھر آپ کے بعد فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مطلب 3 مہینے سے 4 مہینے کے اندر آپ کا ایڈمیشن آ جاتا ہے. اور جو آپ کا ایڈمیشن آ جاتا ہے تو ویزا تقریباً 80 to 90% یقینی ہوتا ہے.
تو دوستوں یہ تمام آسان طریقے تھے جو یہاں آنے کے، اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بھی ڈائریکٹ آپ یورپ میں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے سویڈن میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ دوستوں آپ نے پچھلا میرا جو 2 ولاگ ہیں وہ جو دیکھے ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں ولاگ بھی اس ولاگ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ آخری ولاگ تھا مائگریشن کے حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر ولاگ پسند آئے تو آپ شیئر کیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو ضرور دبائیے، اور اپنی کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی جو بھی کوئریز ہیں وہ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے پچھلے دونوں ولاگ میں، اور لنکڈ ان پہ بھی آپ جا کے مجھے کیچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹلی بھی آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، شیئر کریے، اور اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔